یوسف خواب دیکھنے والا۔ یوسف اپنے باپ یعقوب کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کے 10 بھائی اور ایک بہن اس سے بڑے تھے، اور ایک چھوٹا بھائی بنیامین تھا۔ بنیامین کی پیدائش کے وقت اس کی ماں راکھیل فوت ہو گئی تھی۔ یعقوب نے اپنی محبت کے اظہار کے طور پر یوسف کو خوبصورت رنگوں والا ایک چوگا دیا۔ جب بڑے بھائیوں نے یہ سب دیکھا تو وہ یوسف سے نفرت کرنے لگے اور اس کے ساتھ ہمیشہ غصے سے بات کرتے تھے۔ ایک دن یوسف نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بھی بتایا۔ اس نے بتایا کہ ہم کھیت میں پولے باندھ رہے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ اس کے بھائی یہ خواب سن کر اور زیادہ خفا ہوئے اور کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ ایک دن ہم سب تجھے سجدہ کریں گے؟ اس کے بعد یوسف نے ایک اور خواب دیکھا۔ اس نے اس خواب کی بابت بھی اپنے بھائیوں اور باپ کو بتایا۔ اس نے بتایا کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ کیا اس سے یہ مراد تھی کہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے اہم ہوگا؟ اب تو اس کے بھائی اس سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگے۔ ایک دن جب یوسف کے بھائی گھر سے کافی دور بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے تو اس کے باپ یعقوب نے فیصلہ کیا کہ وہ یوسف کو ان کے پاس بھیجے تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ وہ کس طرح سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یوسف نے اپنے باپ کا حکم مانا اور کافی سفر طے کر کے بھائیوں تک پہنچا۔ اس کے بھائیوں نے جوں ہی اسے دور سے دیکھا، انہوں نے بدی کا منصوبہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اسے مار ڈالیں، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مگر اس کے ایک بھائی نے، جس کا نام روبن تھا، کہا ہم اس کی جان نہ لیں بلکہ اسے ایک گڑھے میں ڈال دیں۔ جب یوسف ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس کا خوبصورت چوگا اتار لیا اور اسے گہرے اور تاریک گڑھے میں پھینک دیا۔ روبن کا ارادہ یہ تھا کہ وہ بعد میں آ کر یوسف کو اس گڑھے میں سے نکال کر واپس باپ کے پاس بھیج دے گا۔ روبن کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا اور اسی دوران وہاں سے سوداگروں کا سامان سے لدا ہوا ایک قافلہ گزرا۔ یہ قافلہ مصر کو جا رہا تھا۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں تو کیا نفع ہوگا؟ ہم اسے ان لوگوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اس طرح ہمیں کچھ رقم بھی مل جائے گی اور ہم اس کا خون کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ یوسف کو گڑھے میں سے نکالا گیا، آزادی کے لیے نہیں بلکہ بطور غلام فروخت کرنے کے لیے۔ اسے ان تاجروں کے ہاتھ چاندی کے 20 سکوں کے عوض بیچ دیا گیا۔ اب اس نے مصر کی طرف ایک غلام کی حیثیت سے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اور جب بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ سے یوسف کے متعلق یہ جھوٹ بولا کہ کوئی جنگلی درندہ یوسف کو کھا گیا ہے۔ یہ سن کر یعقوب بہت دکھی ہوا، مگر یوسف تو ابھی زندہ تھا۔ اسے پوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کی فوج کا ایک سردار تھا، بیچ دیا گیا۔ خدا اس مشکل کی گھڑی میں یوسف کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنے مالک کی خوب خدمت کی، جس پر اس کا مالک بہت خوش تھا، اور اس نے یوسف کو انعام بھی دیا۔ اس کے برعکس پوتیفار کی بیوی نے یوسف پر برائی کرنے کا الزام لگایا، جس پر پوتیفار نے یوسف کو قید خانہ میں ڈلوا دیا۔ خدا قید میں بھی یوسف کے ساتھ تھا۔ جلد ہی قید خانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی مرضی سے کرتے۔ اسی قید خانہ میں فرعون کا ساقی اور نانپس بھی قید تھے۔ یوسف ان کی بھی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک ہی رات
ان دونوں نے خواب دیکھے جس کی وجہ سے وہ بہت اداس تھے۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر سے واقف نہ تھے۔ یوسف نے کہا، خدا میری مدد کرے گا تاکہ میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا سکوں۔ یوسف نے ساقی کو بتایا کہ وہ 3 دن کے بعد دوبارہ اپنی پہلے والی ذمہ داری پر بحال کر دیا جائے گا، لیکن نانپس کے خواب کی کچھ ایسی تعبیر نہ تھی، مگر دونوں سچ ثابت ہوئے۔ جب ساقی دوبارہ محل جانے لگا تو یوسف نے اس سے کہا، مہربانی کر کے میرے متعلق فرعون کو ضرور بتانا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس قید خانہ سے آزاد کر دے۔ لیکن ساقی یوسف کو بھول گیا۔ 2 سال گزر گئے اور یوسف قید میں ہی تھا، لیکن خدا اب بھی یوسف کے ساتھ تھا۔ ایک رات فرعون نے 2 خواب دیکھے جنہوں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس کے ملک کے جادوگر اور دانش مند خوابوں کی تعبیر نہ بتا سکے۔ اچانک ساقی کے ذہن میں یوسف کا خیال آیا۔ اس نے فرعون کو بتایا کہ وہ ایک ایسے شخص کو جانتا ہے جو قید خانہ میں ہے اور خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ فرعون نے یوسف کو بلایا۔ یوسف نے اچھا لباس پہنا، تیار ہوا اور فرعون سے ملنے چلا گیا۔ اس نے فرعون سے کہا، خدا تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے گا۔ خدا نے تمہیں یہ دکھایا ہے کہ تمہارے ملک میں 7 سال خوشحالی کے ہوں گے جن میں اناج کی فراوانی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال شدید قحط کے ہوں گے۔ یوسف نے فرعون کو ایک اچھا مشورہ دیا کہ کسی دانش مند شخص کا چناؤ کر کے جو اس 7 سالوں میں اضافی اناج کا ذخیرہ کرے، اور پھر ان 7 سالوں میں اس ذخیرہ شدہ اناج کو استعمال میں لائے جب ملک میں اناج کی قلت ہو۔ فرعون کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ وہ اس طرح کا دانا شخص کہاں سے ڈھونڈے، کیوں نہ یہ کام یوسف کے سپرد ہی کیا جائے، یقیناً وہ اس کام کے لیے موزوں شخص ہوگا۔ لہٰذا فرعون نے یہ اہم کام یوسف کے سپرد کیا۔ اس نے اسے اچھے کپڑے، اپنی خوبصورت انگوٹھی اور سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا۔ اسے سواری کے لیے ایک شاندار رتھ بھی دیا گیا۔ اب وہ ایک خاص آدمی تھا۔ اسے ملک مصر کا حاکم بنا دیا گیا تھا۔